بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ سبق نمبر 13 کے اندر ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی، آج کے سبق کے اندر اسی سے متعلقہ ترکیب کو حل کریں گے۔ دیکھیں، جو عبارت پہلے ہو چکی تھی، ترجمہ ہو چکا تھا، تشریح ہو چکی تھی، جو کہانی سے ہمیں سبق حاصل ہوتا تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر صرف اور صرف ہم اسی کی ترکیب کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ بنے گا فعل استحبہ، فعل اسد معطوف علیہ، واو حرف عطف، ثعلب معطوف، یہ بھی واو حرف عطف، یہ بھی ذیب معطوف، یہ تینوں معطوف علیہ معطوف مل کر یہ بن جائے گا استحبہ کا فاعل۔ استحبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ فا تعقیبیہ خرجو فعل ہے، اس میں واو ضمیر یہ بنے گا ذوالحال، یہ جو واو ضمیر آپ کو لکھی نظر آ رہی ہے، اور یہ یسیدون سادہ یسیدو یہ فعل ہے، اس میں واو ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اسی خرجو کی واو ضمیر سے بنے گا حال، ذوالحال حال مل کر یہ بنے گا خرجو کا فاعل، کیونکہ ترجمے سے اگر آپ غور کریں گے نا تو ترجمے میں آپ کو حال والا ترجمہ ملے گا۔ خرجو اس نکلے ہیں وہ اس حال میں کہ وہ شکار کر رہے تھے۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں، فا تعقیبیہ سعدو یہ فعل ہے، اس میں واو ضمیر یہ فاعل ہے، حمارن معطوف علیہ، واو حرف عطف، زبین معطوف، واو حرف عطف، ارنم معطوف، یہ سارے معطوف علیہ معطوف مل کر یہ بنے گا سعدو کا مفعول۔ تو سعدو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ فا تعقیبیہ کالا یہ فعل ہے، الاسد اس کا فاعل ہے، لام حرف جر ہے، ذیب مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اسی کالا فعل کے متعلق ہے۔ کالا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا کول، اور اس کول کا مقولہ کیا ہے، وہ یہ آگے والا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اقسم یہ فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، بیننا مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول فی، اور سیدنا مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول بہ۔ تو اقسم فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ انشائیہ اس لیے بنایا کیونکہ یہ امر ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ جو پیچھے ہم نے کول بنایا تھا، اس کول کے لیے بن جائے گا مقولہ، کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ۔ آگے دیکھیں، فا تعقیبیہ ہے، کالا فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ اس ذئب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ذئب نے کہا یعنی بھیڑیے نے کہا، کیا الحمار لکا، الحمار یہ بنے گا مبتدا، اور یہ لام حرف جر کاف ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ مقصوم شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ مقصوم شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ الحمار مبتدا کی خبر، کیونکہ ترجمہ ایسی ہے نا، الحمار یہ گدھا تمہارے لیے تقسیم کیا گیا ہے، اس طریقے سے ترجمہ بنے گا، تو لہذا یہاں پہ جو مقصوم ہے وہ اپنے معذوف نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے آگے بھی ایسے ہی ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، الارنب یہ بنے گا مبتدا، لثابی لثعلب جار مجرور مل کر یہاں پہ بھی آپ اسی طریقے سے مقصوم شبہ فعل نکالیں، تو یہ مقصوم شبہ فعل کے متعلق ہو کر جملہ ہو کر یہ الارنب مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، یہ بھی ایسے ہی ہے، الذب یہ بنے گا مبتدا، لام حرف جر یا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی مقصوم شبہ فعل کے متعلق ہے۔ تو مقصوم شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ضب جو مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ جو پہلے ہم نے کول بنایا تھا اس کول کے لیے بن جائے گا مقولہ۔ یہاں تک ہو گیا، آگے چلیں۔ فا تعقیبیہ خلبہ فعل ہے، اس میں یہ جو ہو ضمیر ہے یہ بنے گا مفعول جو کہ اس ذئب کی طرف لوٹ رہی ہے، الاسد یہ بنے گا اس خلبہ کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، فا تعقیبیہ اخرج یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہا ہے اسی اسد شیر کی طرف، اے نہیں مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اخرجہ کا مفعول واقع ہوگا، اخرج فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں، فا تعقیبیہ کالا فعل، الثعلب اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کول، اور یہ جو آگے ہے قاتلہ اللہ ما اجلہ بالقسمہ یہ اس کول کے لیے بن جائے گا مقولہ۔ قاتلہ یہ فعل ہے، ہو ضمیر مفعول ہے، لفظ اللہ اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جملہ دعائیہ ہے جو کہ دعا اور بدعا دونوں معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ بدعا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد اب آگے دیکھیں، جو میم الف ما ہے یہ ایو شین کے معنی میں ہے، ایو شین مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اجہلہ یہ فعل ہے، ہو ضمیر یہ مفعول ہے، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ پیچھے لوٹ رہی ہے اس ذئب کی طرف، بھیڑیے کی طرف، اور اس میں جو فاعل ہے اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، بالقسمتی جار مجرور مل کر یہ اسی اجہلہ فعل کے متعلق ہے، تو اجہلہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا ما جو کہ یوشین کے معنی میں اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، تو یہ بھی مقولہ ہے قاتلہ اللہ، اور ما اجلہ بالقسمتی یہ بھی اسی کال ثعلب کا مقولہ ہے۔ آگے دیکھیں، فا تعقیبیہ کال الاسد، کالا فعل الاسد فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کول ہے، اور یہ جو آگے ہے نا ہاتھی انت یا ابا معاویہ وقسم
یہاں تک اس قول کے لیے مقولہ بنے گا۔ اس کو دیکھ لیں، ہاتھ یہ اس میں فعل ہے، اسم فعل ہے، اور انت ضمیر اس کا فاعل ہے، تو اسم فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، یا یہ حرف ندا ہے، قائم مقام ادعو اور اطلبو کے ہے، تو یہ ادعو فعل کے متعلق ہوگا، اس میں انا ضمیر بنے گا اس کا فاعل، اور ابا مضاف، معاویہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اسی ادعو کا بنے گا مفعول۔ تو ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، اقسم یہ بنے گا اس کے لیے معطوف، اقسم یہ فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ بھی معطوف علیہ ہے، یہ سارے معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ جو قال الاسد بنایا تھا ہم نے قول، اس قول کے لیے پورا جملہ بن جائے گا مقولہ، تو قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ۔ آگے چلیں، فقال یا ابا الحارث، یہ فا تعقیبیہ ہے، قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہا ہے اس ثعلب کی طرف، کیونکہ اب یہ جو بات کہنے والا ہے وہ لومڑی ہے۔ یا یہ اسی طریقے سے ادعو فعل کے قائم مقام ہے، اس میں انا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، اور ابا الحارث مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اسی ادعو کے لیے بنے گا مفعول، تو ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا، یہ جو ہے نا الامر اوضح من ذالک، یہ بن جائے گا جواب ندا۔ کیسے؟ الامر یہ بنے گا مبتدا، اوضح یہ اسم فعل ہے، من ذالک جار مجرور مل کر یہ اسی اوضح کے متعلق ہے، اوضح میں ہوا ضمیر ہے اس کا فاعل جو کہ الامر کی طرف لوٹ رہا ہے، تو اوضح شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ جو الامر مبتدا ہے اس مبتدا کی بنے گا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ہم نے بنایا تھا یا بالحارث، اس کو ہم نے ندا بنایا تھا، اسی ندا کے لیے بن جائے گا جواب ندا۔ اسی طریقے سے جو آگے والا ہے یہ بھی جواب ندا واقع ہو رہا ہے۔ الحمار یہ مبتدا واقع ہوگا، اور لی غدائے کے لام حرف جر، غدا مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور، جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر اس کو بھی آپ محذوف کے متعلق کر دیں، محذوف آپ یہاں پہ کیا نکالیں گے؟ مقسومن، مقسومن شبہ فعل کے متعلق کر دیں، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر حمار مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، یہ بھی ایسے ہی ہے، ضب مبتدا لعشاء کا یہ جار مجرور مل کر لام حرف جر، عشاء مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہاں پر بھی آپ ایسے ہی مقسومن نکال لیں، شبہ فعل مقسومن شبہ فعل کے متعلق ہے، پھر یہ جملہ ہو کر ضب مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، اور یہ آگے دیکھیں، آگے بھی ایسے یہ تلذذ یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، اور با حرف جر ارنم مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی تلذذ فعل کے متعلق ہے، اور آگے دیکھیں فی حرف جر ہے، میم الف ما یہ اسم موصول ہے، بینہ یہ مضاف ہے، ذالک یہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ جو میم الف ما موصول تھا اس کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کے یہ بھی تلذذ فعل کے متعلق ہوگا، تو تلذذ فعل اپنے انت ضمیر فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو جائے گا، اور یہ جو پیچھے ہم نے ندا بنایا تھا یہ اس کے لیے جواب ندا واقع ہوگا۔ آگے دیکھیں، فقال الاسد، فا تعقیبیہ، قال فعل، الاسد فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور اس قول کا مقولہ کیا یہ ہے؟ قاتلک اللہ ما قضاک ذالک، قاتل یہ فعل ہے، کاف ضمیر مفعول ہے، لفظ اللہ اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور اسی طریقے سے میم الف ما یہ ایو شئین کے معنی میں ہو کر مبتدا، اور اقضا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، کاف ضمیر اس کا مفعول ہے، ذالک بھی اسی کا مفعول ہے، تو اقضا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر میم الف ما جو ہم نے بنایا تھا ایو شئین کے معنی میں اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بھی قال الاسد قول کے لیے بنے گا مقولہ۔ آگے دیکھیں، ومن این تعلمت، یہ بھی بالکل ایسے ہی اسی قول کے لیے مقولہ بنے گا، من حرف جر ہے، این یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ تعلمت فعل کے متعلق ہے، تعلمت فعل اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، اور ہذا اسی تعلمت کا مفعول ہے، تو تعلمت فعل اپنے فاعل، مفعول اور جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی اسی قول کے لیے بنے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، قال من عین الذئب، قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہا ہے ثعلب کی طرف، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور یہ جو من عین الذئب ہے اس قول کے لیے مقولہ ہے، کس طریقے سے؟ من حرف جر ہے، عین مضاف ہے، ذئب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہاں پہ فعل محذوف ہے، اور وہ فعل محذوف کیا ہے؟ تعلمت، تو یہ جار مجرور مل کر تعلمت فعل کے متعلق ہوگا، تعلمت فعل ہے، اس میں تو ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل اور متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے بنے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا، کیونکہ یہاں پر بھی وہی ہے نا، کیونکہ اس شعر نے کہا تھا کہ تو نے کہاں سے یہ والی چیز سیکھی، تو لومڑی نے کہا میں نے بھیڑیے کی آنکھ سے یہ والی چیز سیکھی ہے،
تو سیکھے والا یہ جو فعل ہے وہ یہاں پہ محذوف نکلے گا. تو بہرحال اس طریقے سے آپ نے اس پوری حکایت کی ترکیب کرنی ہے.